ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، اللہ کے اسماء حسنی میں تفقہ علم کا ایک قابل احترام باب ہے، بلکہ یہ فقہ اکبر ہے۔ اللہ کی معرفت اور اس کا علم، اس کی محبت، تعظیم، عزت، خشیت، خوف، امید اور اس کے لیے اخلاص عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ بندے کے دل میں یہ معرفت جتنی مضبوط ہوگی، اس کی توجہ اللہ کی طرف اتنی ہی زیادہ ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ اس کی شریعت کے لیے سر تسلیم خم کرے گا، اس کے اوامر کو لازم پکڑے گا اور اس کے نواہی سے دور رہے گا۔ اللہ کے وہ اسماء حسنی جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، ان میں الفتاح ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی 2 آیتوں میں ہے۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے لفظ فتاح جل فی علاہ کے معنی پر گفتگو کی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، فتاح کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی فیصلے کرنے والے کے ہیں، جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور ان پر اپنی شریعت کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، بئی طور کے فرما برداروں کو ثواب سے نوازتا ہے اور نافرمانوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب دیتا ہے۔ دوسرا معنی، وہ اپنے بندوں کے لیے بھلائی کے تمام دروازوں کو کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے دین و دنیا کی منفعتوں کو کھولتا ہے، اپنی لطف و عنایت سے جن کو مخصوص فرماتا ہے ان کے دلوں کے تالوں کو کھول دیتا ہے، ان میں ربانی معرفتیں اور ایمانی حقائق کی بوچھار کر دیتا ہے، جن سے ان کے حالات سدھر جاتے ہیں اور صراط مستقیم پر وہ برقرار رہتے ہیں۔ خاص طور سے وہ اللہ سے محبت کرنے والوں اور اس کی طرف متوجہ ہونے والوں کو ربانی علوم، روحانی کیفیتیں، چمکدار روشنی اور سچا ذوق و فہم عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے اور اسباب کے طریقے کھولتا ہے، متقیوں کے لیے روزیوں اور ان کے اسباب کو تیار کرتا ہے جن کو وہ شمار نہیں کر سکتے ہیں، توکل رکھنے والوں کو ان کی امید اور طلب سے زیادہ عطا کرتا ہے، ان کے لیے مشکل چیزوں کو آسان کر دیتا ہے اور ان کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بھائیو، بندے کا یہ ایمان رکھنا کہ اس کا رب سبحانہ ہی فتاح یعنی کھولنے والا ہے، بندے کے لیے یہ واجب کر دیتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو، کہ وہ اس کے لیے ہدایت، رزق اور رحمت کے دروازوں کو کھول دے اور خیر کے لیے اس کا سینہ کشادہ کر کے اس کے دل کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے،
اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اس فتح و شر کی کوئی حد نہیں، ہر مومن اس میں سے اپنے نصیب کے مطابق لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صرف کافروں کو ہی محروم رکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کے نام فتح کے بارے میں جانیں اور اس کے معانی پر غور کریں اور اس کے ذریعے اس سے مانگیں۔ وہی وہ ذات ہے جو آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور آپ کی مراد اور امید کو پوری کرتا ہے۔ جب آپ ایمان لے آئے کہ اللہ ہی فتح کھولنے والا، فیصلہ فرمانے والا ہے، وہی بلند و پست کرنے والا ہے، وہی حقائق کو ظاہر کرنے والا اور امور کو واضح کرنے والا ہے، وہی وہ ذات ہے جو اشکال کو دور فرماتا ہے، آپ کو جتنی بھی مصیبت پہنچے آپ پریشان نہ ہوں، اور جب آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا برا سلوک ہو تو نہ ڈریے اور نہ رنج کیجیے، کیونکہ اللہ فتح آپ کا ناصر و حامی ہے۔ جب آپ کے نفس میں یہ قرار پا گیا کہ اللہ ہی فتح ہے جو آپ کے لیے بند دروازوں اور مشکل معاملوں کو کھولنے والا ہے، تو آپ غم نہ کیجیے۔ جب آپ کے سامنے لوگوں کے دروازے بند ہو جائیں، آپ کے اور آپ جو بھلائی چاہتے ہیں اس کے درمیان رکاوٹ آ جائے، تو آپ نہ گھبرائیں، بلکہ فتح کا سہارا لیں اور اس کی طرف دوڑیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی لگام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے بندوں کے فتح کون ہیں؟ فتح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے دین و دنیا کی منفعتوں کو کھولتا ہے، ان کے لیے بھلائی کے تمام دروازوں کو کھولتا ہے اور بندوں کے سامنے مصائب، مشکلات، دشواریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے جو دروازے بند ہو گئے ہیں ان کو کھولتا ہے۔ اگر یہ معنی آپ کے دل میں قائم ہو گیا ہے اور اگر آپ ان معنی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کا عزم دوسروں سے زیادہ قوی ہوگا اور آپ کی ہمت اعلیٰ ہوگی اور آپ مطمئن ہوں گے، کیونکہ آپ فتح سبحانہ کے ساتھ ہیں۔ جب تک آپ اللہ فتح کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کریں گے اور اس سے اپنی ضرورت رکھیں گے اور یہ کہتے ہوئے سوال کریں گے، یا فتح افتح لی ابواب رحمتک، یا فتح افتح لی ابواب رزقک، اے فتح اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، اور اے فتح اپنی روزی کے دروازے مجھ پر کھول دے، اور اللہ سے گڑگڑاتے ہوئے اس طرح کہیں گے کہ میرے معاملے کی تدبیر اور میرے رنج کو دور کرنے والا صرف تو ہے اے فتح، میرے لیے جو بند ہو چکا ہے اسے کھول دے، اور جو میرے لیے مشکل ہے اسے آسان بنا دے، اور جو میرے لیے دشوار ہے اسے سہل بنا دے۔ ہدایت، رزق، علم اور آسانی میں سے جو بھی دروازہ بند ہے اسے وہ کھولنے والا ہے۔ اسے اخلاص، یقین اور اعتماد کے ساتھ اس طرح پکاریں کہ وہی وہ اکیلا ہے جو تمہیں وہاں سے رزق عطا کرنے والا ہے جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی پناہ نہ لیں، صرف اسی کی رحمت اور فضل پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ سبحانہ کے علاوہ سب سے اپنی آس منقطع کر لیں، امید توڑ لیں اور توقع ختم کر لیں۔ مسلمانوں، فتح کے بہت سارے دروازے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو انہیں ان کے مالک سے طلب کرتے ہیں۔ ان دروازوں میں سے اللہ سبحانہ کا اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازہ کو کھولنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ عز و جل اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکل جائے۔ رواہ مسلم۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، جب اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے توبہ، ندامت، انکساری، عاجزی، حاجت، اسی سے مدد چاہنے، اسی کی پناہ لینے، ہمیشہ گریہ وزاری اور دعا، جتنا ممکن ہو نیک کاموں کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرنے، اپنے عیبوں کو دیکھنے، رب کے فضل، احسان، رحمت اور سخاوت و احسان کا مشاہدہ کرنے کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔
فتح کے دروازوں میں سے اللہ سبحانہ کا آسمان کے دروازوں کو برکت نازل کرنے اور دعا قبول کرنے کے لیے کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اور ان دروازوں میں سے اللہ کا مومن بندے کی موت سے قبل عمل صالح کی توفیق بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خوش کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا خوش کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی موت سے قبل اس کے لیے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ معروف رحمہ اللہ کا قول ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس سے جدل و اختلاف کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جدل و اختلاف کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی تعظیم کریں اور پورے یقین سے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے ہرگز کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بندے سے روک لے اسے ہرگز کوئی لانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور قسم قسم کے رزقوں کے دروازے کھولے، اسی نے ان کے لیے جود و کرم کے خزانے کھولے۔ بندوں کے پاس جو بھی بارش اور رزق آتا ہے تو کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک دے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور منع کر دیتا ہے تو کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو بھیج دے۔ اللہ کے پاس ہی خزانے ہیں اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ جب اس معنی سے بندے کا دل بھر جاتا ہے تو وہ اس زندگی میں خیالات، احساسات اور نظریات کے اعتبار سے پوری طرح سے بدل جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ سے تعلق اور ہر اعتبار سے اللہ کی محتاجگی کو واجب کر دیتی ہے، اور یہ کہ صرف اللہ کو ہی پکارا جائے اور صرف اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جس نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام طرح کی تعریف اللہ کے اس جلال کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے اور وہی بلند و بالا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ و برتر ہیں، اچھی خصلت والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرو، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو آپ پر کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جب اللہ اسے آپ کے پاس بھیج دے تو نہ اسے کوئی دور کرنے والا ہے اور روکنے والا ہے۔ اللہ سے اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے مانگو، ان اسماء حسنہ میں الفتاح بھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں ان پر یقین رکھو، لوگوں کے اندازے اور ان کے معیار سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو کوئی شدید بیماری لاحق ہوتی ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں یہ بیماری آپ کو ہلاک کر دے گی اور آپ کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کسی کی روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مت کوشش کرو، تم کامیاب نہیں ہوگے، نہ تھکو۔
لیکن کون ہے جو بندہ اور اپنے رب کی رحمت کے مابین حائل ہوگا؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی بیمار ایسے تھے جو ہلاک ہونے کے قریب تھے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے کشادگی آئی اور وہ بعافیت اور صحت یاب ہو گئے، اور ایسے ہو گئے گویا انہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ حصول رزق کے لیے کتنے ہی ایسے کوشش کرنے والے ہیں جو اسباب اختیار کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے، ان پر رزق کی بارش ہوتی ہے اور خوب خیر بہنے لگتا ہے، بعد اس کے کہ وہ مفلس اور محتاج تھے۔ لوگ آپ سے خیر کو نہیں روک سکتے ہیں اگر اللہ کا ارادہ اسے آپ تک پہنچانے کا ہے۔ اللہ فتاح سے اپنے دل کو جوڑو، وہی ہے جو آپ کے معاملے کو آسان کرتا ہے، آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے، آپ کے غم کے وقت وہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ وہاں سے آپ کے لیے خیر اور کشادگی لے کر آتا ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ وہی وہ ذات ہے جو کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور رزق اسی پاک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عظیم نوازش، نعمت اور خوب انعام دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کی وصیت کو یاد کریں جسے آپ نے یہ کہا کہ وہ اللہ وحدہ سے اپنا دل معلق کرے اور جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے پوری طرح نا امید ہو جائے۔ چنانچہ اس سے فرمایا، اور اس چیز سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کرو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی اپنے دل کو مضبوط کرو اور عزم کرو اور اپنے دل کو اس بات پر پختہ کرو کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، ان کی طرف سے اس کی امید نہ کرو، اللہ کے علاوہ ہر کسی سے نا امید ہو جاؤ، ہر انسان سے امید توڑ دو، اپنی امید صرف اللہ وحدہ سے رکھو۔ لوگوں میں سب سے بڑا بے یار و مددگار وہ ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق جوڑا۔ ان عظیم معانی کو کبھی فراموش نہ کرو، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بھی ان کو ذہن میں رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک۔ رحمت، فضل اور ہر طرح کا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کے لیے چاہتا ہے کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے آسان کرتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام چیزیں اللہ کے نام الفتاح کے اثرات اور لوازم میں سے ہیں۔ وہی وہ پاک ذات ہے جو حق اور اہل حق کی مدد کرتا ہے اور باطل اور اس پر چلنے والوں کو ذلیل کرتا ہے اور انہیں سزائیں دیتا ہے۔ مسلمانوں، بندے کے لیے فتح کے معنی میں سے قابل ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے انواع و اقسام کی طاعتوں اور قربتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے کثرت سے نماز پڑھنے کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے دعا کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے صیام کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے صلہ رحمی کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے محتاجوں کی مدد، مفلسوں کی اعانت اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنے کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے احتساب کے دروازے کو کھول دیتا ہے، چنانچہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے شفاعت اور لوگوں کے درمیان صلح کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے علم و معرفت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور اسی طرح تمہارے لیے جب بھی اللہ کے بندے بھلائی کے دروازوں کو کھولا جائے اور اس کے لیے اپنی سینے میں کشادگی اور اس کے تئیں رغبت دیکھو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لو اور موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ حکیم بن عمیر کا قول ہے، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھل جائے وہ اسے غنیمت جانے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ وہ